فضل رب سے آج حمزہ حافظ قرآن بنا، فضل رب سے آج حمزہ حافظ قرآن بنا، خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر صحرا سجا، حمزہ حافظ ہے بنا، حمزہ حافظ ہے بنا، اس طرح مہکا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا، اس طرح مہکا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا، پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا، پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا، یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار بار، یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار بار، بار بار ان کو دکھا میٹھے محمد کا دیار، بار بار ان کو دکھا میٹھے محمد کا دیار۔ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم علماء کرام، ائمہ، خطباء، حفاظ، قراء، اور اس پاک محفل ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے خوش قسمت عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سن چکے ہیں آج کی اس محفل کا سبب کہ حضرت علامہ مولانا محمد ریاض احمد صاحب اویسی مدظ ذلہ کے بیٹے نے قرآن پاک مکمل حفظ کیا۔ اس کامیابی پر اور اس نعمت کے موصول ہونے پر اللہ کی بارگاہ میں شکریہ پیش کرنے کے لیے شکرانے کے طور پر اس محفل کا اہتمام ہوا۔ ویسے ہم کوئی سکول کالج میں بچہ میٹرک اچھا پاس کر لے، ایم اے کر لے، پی ایچ ڈی، تو اس کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ بھی ایک کامیابی ہے، مگر اس مبارکباد میں اور اس مبارکباد میں بڑا فرق ہے۔ وہ ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ دنیا کمانے کے لیے بہتر سبب مل گیا ہے،
اس کو بڑی اچھی نوکری لگ جائے گی۔ واہ کیا کمال ہے اس تعلیم کا بھی، 16 سال پڑھنے کے بعد کیا ملا جی؟ نوکری، بڑی اچھی نوکری، اچھی ملازمت مل جائے، مبارک ہو جی چودھری صاحب، راجہ صاحب، ٹوانا صاحب، وزیر صاحب، مبارک ہو، تواڈے پتر نو بڑی چنگی نوکری لب گئی۔ اور یہ بچے نے قرآن پاک پڑھا، اب رمضان شریف آ رہا ہے، یہ کھڑے ہو کے تراویح پڑھائے گا، خود علامہ اویسی صاحب بھی اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو نیت یہ بھی کریں گے پڑھنا پیچھے امام صاحب دے۔ اب دیکھو قرآن پڑھنے پر کتنا انعام، ادھر نوکری مل گئی، ادھر امام بن گیا۔ امام کا معنی لغت میں دیکھو سردار، یہ ہے قرآن جس نے بچے کو سردار بنا دیا۔ میں نے خطبے سے لے کر کے آخر تک 15-20 منٹ ہی خطاب کرنا ہے، زیادہ لمبا خطاب نہیں کروں گا۔ تو وہ ٹائم میرا شروع ہو گیا جب خطبہ پڑھا، یہ اس سمیت 15-20 منٹ کا خطاب۔ تو بس یہ بتانا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والے جو بچے ہوں یا بچیاں ہوں، قرآن کے حفظ کرنے والے، قرات پڑھنے والے، قاری قرآن کے، چاہے بچے ہوں بچیاں ہوں، ان کو کیا انعام ملتا ہے رب کریم کی بارگاہ سے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے۔ دیکھیے ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، ہماری سوچ کا معیار ذرا کچھ اور قسم کا ہے، باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں بندہ بڑا کامیاب ہے، وہ معاشرے میں باعزت ہے، کیوں؟ اتنے مربع زمین ہے اس کی۔ دوسرا کہتا ہے نہیں یار وہ فلاں بندہ دیکھو نا وہ بڑا معزز ہے، اتنے کنال میں اس کی کوٹھی ہے۔ کوئی کہتا نہیں جی فلاں بندہ معاشرے میں بڑا باعزت ہے، اس کے اتنے کارخانے ہیں۔ یہ ہماری سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ہم جس کو معزز سمجھے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ ذلیل و رسوا ہو، مگر جس کو اللہ اور اس کا محبوب کہہ دیں کہ یہ معزز ہے، یہ عزت والا ہے، وہاں تو شک ہی کوئی نہیں نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں، اے میرے امتیو، تم میں بہتر کون لوگ ہیں؟ کئی مربع زمین والے نہیں، کئی کنال کی کوٹھیوں والے نہیں، کروڑوں کی گاڑیوں والے نہیں، کارخانوں فیکٹریوں کے مالک نہیں۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر اور معزز اور محترم وہ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہے اور جو قرآن پڑھاتے ہیں، وہ تم سب میں بہتر ہیں۔ اب اس بچے نے قرآن پڑھا، کئی لوگ کہتے ہوں گے، میری باتیں آپ دیکھیں گے تو معاشرے میں آپ کو سچ سمجھیں گے، واقعی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، واقعی اس سے تاثیر کر دیں گے۔ میں نے بس جی اتنے سال لا کے قرآن پڑھ لے، حافظ بن گیا، قاری بن گیا، یہ غریب دا مستقبل کی ہوئے گا، یہ کیویں گزارا کرے گا؟ غریب یہ غریب ہن کیویں کرے گا؟ انہوں نہ نوکری لبے گی نہ ملازمت لبے گی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ غریب نہیں، قرآن پڑھنے والا کتنا امیر ہے یہ بتانے لگا۔ دیکھیے حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا، پورے سپارے کی بات نہیں کر رہا، نہ پوری ایک سورت کی بات کر رہا، بلکہ پورے رکوع کی بھی فضیلت نہیں بیان کر رہا، پوری ایک آیت کی بھی بات نہیں ہو رہی، ایک مکمل لفظ کی بھی بات نہیں ہو رہی، حرف۔ یہ جو سکول میں بچوں کو پڑھاتے ہیں نا الف بے تے سے، یہ حرف
تو ہمارے یہاں قاری صاحب پڑھاتے ہیں الف با تا سا، یہ حرف کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے کسی نے ایک حرف پڑھا، زبان پہ الف لایا یا با لایا یا تا لایا، ایک حرف، اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ اور نبی پاک نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرفن، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ فرمایا یہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے۔ تو جس نے صرف پڑھا الف لام میم، جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبے میں پڑھا، تو وہ کتنے حرف پڑھ گیا جی؟ 3۔ ہر حرف پر نیکیاں ملتی ہیں 10۔ صرف اتنا پڑھنے سے الف لام میم، نہ کوئی زور لگا، نہ کوئی طاقت لگی، نہ کوئی وقت لگا، 30 نیکیاں، وہ بھی تب جب ان کو ہم 3 حرف مانیں۔ مگر غور فرمائیں، یہ جو الف ہے دیکھو تو ایک ہی نظر آتا ہے، ایک لکیر دیکھو تو الف، لکھو تو تب بھی ایک ہی لکھنا پڑے گا، یوں لکیر ڈالی الف لکھا گیا۔ آگے لام ہے، نظر وہ بھی ایک آتا ہے، لکھنے میں بھی ایک ہی ہے۔ اس کے بعد میم ہے، دیکھو تو ایک حرف نظر آ رہا ہے، لکھو تو ایک ہی لکھو گے۔ مگر رسول اللہ نے نیکیوں کا تعلق نہ دیکھنے سے جوڑا ہے نہ لکھنے سے، من قرأ، پڑھا۔ 10 نیکیاں ملیں گی ایک حرف پڑھا، پڑھنے پر، قرات پر، تکلم پر، تلفظ پر 10 نیکیاں۔ تو وہ جو ایک لکیر نظر آ رہی ہے، دیکھنے میں ایک ہے الف، لکھنے میں ایک ہے، لیکن جب زبان پہ اس کو ادا کرو گے اور کہو گے الف، اب غور فرمایا زبان پر کتنے حرف آ گئے؟ اس ایک الف کو پڑھتے ہوئے زبان پر 3 حرف آئے، الف، تو صرف الف کہا تو 3 حرف پڑھ گیا، 30 نیکیاں تو اس کی مل گئی۔ پھر آگے کہا لام، وہ جو دکھائی ایک، نظر ایک آ رہا ہے، جب زبان سے قرات کی کہا لام، 3 حرف پھر آئے زبان پر، تب لام پڑھا گیا۔ اسی طرح میم، تو الف لام میم کہا تو ایک حرف نہیں پڑھا اس نے، 3 نہیں 9 حرف پڑھ گیا، 90 نیکیاں تو صرف الف لام میم پر مل گئی۔ کتنی بڑی کمائی کرتا ہے قرآن کا حافظ اور قاری۔ صرف اول سے لے کے آخر تک کسی نے اگر ایک مرتبہ قرآن پڑھا، او بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کے سین تک، صرف ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھا اگر کسی نے، تو وہ 3,21,267 حرف پڑھ گیا۔ ٹوٹل حرف قرآن پاک میں اتنے 3,21,267 3,21,267 حرف ہیں قرآن پاک میں۔ تو جس نے سارا قرآن صرف ایک دفعہ پڑھا تو کتنے حرف پڑھ گیا؟ 3,21,267۔ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں تو صرف ایک دفعہ پڑھنے والے کو 32,12,670 نیکیاں مل گئی، صرف ایک بار پڑھا، اور وہ بھی تب کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں۔ قرآن پاک میں اشارہ موجود ہے اور حدیث میں صراحت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نیک کام کرنے پر رب راضی ہو
تو وہ 700 گنا ثواب بڑھا دیتا ہے. 700 گنا. تو اگر اللہ راضی ہو، ظاہر ہے قرآن پاک پڑھنے پر اللہ راضی، اور 700 گنا ثواب بڑھا دے، تو اب صرف ایک دفعہ قرآن پڑھنے والوں کی نیکیاں اربوں میں داخل ہو گئیں. صرف ایک دفعہ پڑھا اور 700 گنا ثواب اللہ نے زیادہ کر دیا. تو اب 2 ارب 24 کروڑ 88 لاکھ 69,000 نیکیاں لے گیا. صرف ایک دفعہ پڑھا. تو پتہ ہے قرآن کا جو حافظ بنتا ہے ایک دفعہ پڑھنے سے وہ حافظ بن جاتا ہے. ایک ایک آیت کو ہزاروں بار پڑھتا ہے، پھر جا کے کہیں قرآن کا حافظ بنتا ہے. ایک سبق جو آج استاذ نے دیا، کل تک 24 گھنٹے اس بچے کو مہلت ہے، وہ کل زبانی یاد کر کے وہ سبق آ کے سنانا ہے. تو اس عرصے میں پتہ نہیں ہزاروں بار پڑھتا ہے بچہ، پڑھتا رہتا ہے. پہلے قرآن سے دیکھ کے پڑھتا ہے، پڑھ کے پھر زبانی کئی بار پڑھتا ہے، پھر دوسروں کو سناتا ہے، یاد ہو گیا، تسلی ہو گئی. تو اب جا کے استاد کو سناتا ہے. اگر ایک زبر زیر کی بھی غلطی ہو نا تو استاد کہتا ہے بیٹا یہ کوئی تاریخ جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے، یہ غلطی کیوں ہوئی زبر زیر کی، جا اس کو 50 مرتبہ وہاں جا کے 50 مرتبہ اس کو دوہرا، پھر آ کے مجھے سنا. اب خدا کر کے سبق یاد ہو گیا اور سنا دیا. بس جی استاد جی چھٹی، سبق ہو گیا. نہیں بیٹا ابھی سبق ہی سنانا ہے، ابھی تو سبق سنایا ہے، سبق ہی رہتا ہے. تو عام سننے والا بندہ کہے گا کہ سبق کوئی بڑی شے ہوتی ہوگی، سب کی ذرا چھوٹی سی، جیسے دیگ بڑی اور دیگچی چھوٹی، کلاڑا بڑی شے کلاڑی چھوٹی. نہیں صاحب، یہ قاریوں کی اصطلاح میں الٹ ہے. ان کی اصطلاح میں سبق چھوٹی چیز ہے اور سب کی بڑی چیز کا نام ہے. ہاں جی، وہ جس سپارے میں سبق چل رہا ہوتا ہے نا، اس سپارے کی شروع سے لے کے سبق تک جتنا پڑھا ہے وہ سارا سب کی ہو گیا. وہ بھی ہر روز سنانا ہے. اچھا سب کی بھی سنا دیا، بس چھٹی؟ نہیں بیٹا ابھی منزل سنانی ہے، پیچھے جتنا پڑھا ہے روزانہ 1 سپارہ 2 سپارے. تو اس طرح حافظ بنتے بنتے ہزاروں بار پڑھتا ہے. مگر میں ذرا ریاضی میں کمزور ہوں، ضرب تقسیمیں اتنی زیادہ نہیں لگا سکتا، ہزاروں کی ضربیں. صرف کم از کم فرض کر لو کہ بچے نے حافظ بنتے ہوئے 100 مرتبہ تو ضرور ہر آیت کو پڑھا ہوگا نا، کم از کم. تو اگر 100 مرتبہ بھی پڑھا ہے، وہ پہلے تو ثواب 1 مرتبہ پڑھنے کا بتایا تھا، 100 مرتبہ بھی پڑھا ہے تو اب نیکیوں کی تعداد 2 کھرب 24 ارب 88 کروڑ 69 لاکھ نیکیاں لے گیا بچہ قرآن پڑھتے ہوئے. اور اب نیکیاں کمانے کی مشین اس کے ہاتھ میں آ گئی. جب چاہا باوضو ہو کے تسلی سے بیٹھ گیا، قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، نیکیاں بارش کی طرح برس رہی ہیں. اس کی زبان ہل رہی ہے، ایک ایک حرف پر 700 نیکیاں برس رہی ہیں. بتاؤ یہ بچے غریب ہیں؟ اتنی دولت کسی کے پاس ہوتی ہے؟ یہ ہے جناب قرآن پاک کی عظمت اور فضیلت. اور قرآن پاک پڑھنے والے قاری کو میدان معاشر میں اللہ کی طرف سے صدا آئے گی، یہ آواز آئے گی، ہے بھائی کوئی قرآن کا قاری؟ لبیک یا اللہ حاضر. وہاں یہ نہیں پکارا جائے گا کسی ملک کا صدر آ جائے، وزیر اعظم آ جائے، چیف آف آرمی سسٹم، نہیں. کیلا لقارئ القرآن، قرآن کا قاری یا اللہ حاضر فرمائے گا اقرا اقرا ورکا، اقرا ورکا، چل پڑھنا شروع کر دے، جنت کی منزلوں میں چڑھنا شروع کر دے. اقرا ورکا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، اور جلدی جلدی نہیں پڑھنا.
ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھ ترتیل سے، ٹھہر ٹھہر کے مزے سے پڑھ، لیکن چڑھ جلدی جلدی۔ اور جب تو قرآن کی ساری آیتیں پڑھ جائے گا، الف لام میم الحمدللہ سے شروع کرے گا، سب سے آخری آیت پر جب پہنچے گا من الجنۃ والناس، پتہ نہیں کتنی منزلیں عبور کر جائے گا، تو رب کریم فرمائے گا فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیری منزل وہ ہے جہاں قرآن پڑھتے پڑھتے تو آخری آیت میں پہنچا ہے نا، جتنا بلند ہو چکا ہے وہ ہے جنت میں تیرا مقام۔ بتاؤ جی یہ غریب ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر یہ تو ہوئی نا قرآن پڑھنے حافظ قاری کی بات، یہ جو قرآن پڑھنے والے بزرگ ہیں جو قرآن کے عالم ہیں، اس کے ابا جی قرآن کے عالم ہیں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن پڑھا ہے اور کوئی چیز قرآن سے باہر نہیں۔ اچھا قرآن کا پہلا حرف کون سا ہے جی؟ بے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ ہم پڑھتے ہیں تلاوت کے شروع میں، مگر وہ قرآن کی آیت نہیں، سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جزو سورت نہیں، جزو قرآن ہے۔ اور آخری آیت من الجنۃ والناس، تو پہلا حرف کون سا ہوا؟ پہلا حرف با، آخری حرف سین۔ ترتیب کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اب پہلے اور آخری حرف کو ملا لو تو اشارہ ملتا ہے کچھ اس میں، بے اور سین کو ملاؤ تو بس ترتیب رب کریم نے دی ہے، اشارہ مل رہا ہے تمہاری ہر مشکل کا حل قرآن میں ہے۔ مصیبت میں پھنس گئے ہو، قرآن پڑھو اور بس۔ ملک کا قانون نہیں تمہیں مل رہا، کیسے چلے گا؟ اور قرآن نافذ کرو اور بس۔ جنت چاہیے، قرآن پڑھو اور بس۔ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اس کا بھی کام قرآن نے دینا ہے، قرآن پڑھو اور بس۔ دنیا میں عزت چاہتے ہو، قرآن پڑھو اور بس۔ خاتمہ بالایمان چاہتے ہو، قرآن پڑھو اور بس۔ ہر نعمت بس قرآن میں، اشارہ دے دیا پہلے اور آخری حرف کو ملا کے، تیری تو ہر مشکل کا حل، ہر حاجت، ہر تمنا تیری قرآن میں رکھتی ہے، بس قرآن پڑھو اور بس۔ اور مجھے بھی اشارہ مل رہا ہے، جتنا ٹائم تو نے بتایا تھا وہ ہو گیا اور بس۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔